توڑے جانے نے یاری چنا دے قدرہ دے تھوڑا راگوی چن راگ محمد جس کا نام بچھوڑا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أولاد له ولا ولد له ولا مثل له ولا مثال له ولا شريك له ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وحبیبہ ومحبوبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم صدق اللہ مولانا العلی العظیم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام
واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام السلام اے امہات المؤمنین اعلی مقام واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام سورہ احزاب میں فرما رہا ہے خود خدا سورہ احزاب میں فرما رہا ہے خود خدا سورہ احزاب میں فرما رہا ہے خود خدا مومنوں کی ماں ہے ہر ایک مومنوں کی ماں ہے ہر ایک زوجہ خیر الانام السلام امہات المؤمنین السلام السلام امہات المؤمنین اعلی مقام ہوں خدیجہ حفصہ زینب ام سلمہ ماریہ ہوں خدیجہ حفصہ زینب ام سلمہ ماریہ ہوں خدیجہ حفصہ زینب ام سلمہ ماریہ بنت حارث عائشہ بنت حارث عائشہ یا زینب سی احترام واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام سودا و ام حبیبہ صفیہ و میمونہ ہوں سودا و ام حبیبہ صفیہ ہوں میمونہ ہوں امہات المومنین ہیں امہات المومنین ہیں سب کی سب عالی مقام السلام امہات المؤمنین اعلی مقام انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے دے تو بعد جڑی آیت مجید ہے او دے الفاظ نے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ ان شاعر دا اشارہ وکھنا بعد تطہیراً کلام پاک میں وذکرنا ہے بعد تطہیراً کلام پاک میں وذکرنا ہے یعنی اہل بیت میں یعنی اہل بیت میں ازواج ہیں شامل تمام واجب تعظیم و عزت لائق صد احترام ہو کرم کی ایک نظر اے امہات المومنین ہو کرم کی ایک نظر امہات المومنین ہو کرم کی ایک نظر اے امہات المومنین ہو کرم کی ایک نظر اے امہات المومنین
عزت لائق صد احترام السلام امہات المؤمنین اعلی مقام السلام امہات المؤمنین اعلی مقام۔ واجب التعظیم والتکریم ناظرین و سامعین و حاضرین، پچھلی دفعہ اصیت تک پہنچے کہ نجاشی بادشاہ، حبشہ دا بادشاہ، او دے دربار دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق اہل ایمان و ایقان دا عقیدہ ڈٹ کے نبی دے غلامہ نے جس انداز دے اندر بیان فرمایا وہ سارا تسی پچھلے جمعے سن چکے۔ نجاشی نے بڑی تکریم کی تھی، بڑی تعظیم کی تھی، بڑے احترام اور عزت دے نال اچھے مکانات، اچھیاں رہائشاں مسلمانوں نو پیش کیتیاں۔ چنانچہ مسلمان مہاجرین حبشہ حضور دے ایک غلام حبشہ دے اندر مقیم ہو گئے۔ ہر قسم دی آسائش اور آرام دا خیال رکھنا اور خصوصی دلچسپی لینا یہ نجاشی دا مشغلہ بن گیا۔ کدی وقت ملیا تو انشاءاللہ اسی نجاشی بادشاہ دے بارے بھی ایک جمعہ انشاءاللہ پڑھاں گے انشاءاللہ۔ اتنی سہولیات اور اتنی آسائش اور آرام ہون دے باوجود مہاجرین دے دل نہیں لگ دے پے۔ انہوں نے مکہ شریف یاد آتا ہے، مکے دے بازار، مکے دے باغ و بہار، مکے شریف دیاں گلیاں، اور پھر صرف مکے دیاں گلیاں تے بازار یاد نہیں ہوندے بلکہ مکے دا تاجدار یاد آتا ہے، نبیاں دا سردار یاد آتا ہے۔ انہاں دے دل پیچھے ہی مائل اور جھکے ہوئے نے۔ کعبہ یاد آتا ہے اور کعبے دا کعبہ یاد آتا ہے۔ ان کعبے دی یاد انہاں نوں ستان لگ پئی، کعبے دی یاد ستان لگ پئی۔ دلی طور تے ہن اے چاہندے سن کہ اسی اڑ کے جتنا جلدی ممکن اسی اللہ دے محبوب دی جا کے زیارت کریے، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ دے کول پہنچ سکیے۔ کوئی خیر خبر ماں سوائے پچھلی جماعت جڑی دوبارہ ہجرت کر کے اسیاں تو زائد لوگاں دا قافلہ حبشہ پہنچیا، انہاں تو علاوہ کسے بندے نے کوئی خیر خبر نہیں سنائی۔ پریشان نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہوئے گا، تے او نبی پاک دے غلام جڑے مکے وچ رہندے نے انہاں مکی صحابہ دا کی حال ہوئے گا۔ وہ بھی گئے تے اتھوں ہی سن، پتہ سی کہ مکے دے لوگ کیڑے کیڑے طریقے دے نال سزاواں دیندے نے۔ چنانچہ صحابہ دے حالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، مہاجرین حبشہ دے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کہ اسی اپنے محبوب وطن اور اپنے مالوف وطن مکہ شریف واپس جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار نو اکھیاں ترس گئیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویکھیاں مدت بیت گئی۔ دیدار رسول اور طواف کعبہ، یہ دو شوق، اس شوق دے ہتھوں مجبور ہو کے سیدنا عثمان بن عفان اور آپ دی اہلیہ جناب رقیہ بنت رسول اللہ اور ابو سلمہ نال ام سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد اور ہند بنت ابی امیہ اور نال چند ایک لوگ تے بچیاں سمیت حبشہ وچوں نکلے تے واپس مکے داخل ہوئے۔ جدو مکے آئے اور مکے دے لوگاں نو مزید موقع مل گیا، مکے دے لوگاں نے، مشرکین مکہ نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ انہاں دا خیال یہ سی کہ اسی ہن مکے دے وچ ہی زندگی بسر کراں گے اور خوش و خرم سادی زندگی بسر ہوئے گی، مگر ایسا نہ ہو سکیا۔ ہویا کہ مکے دے لوگاں نو اے وٹ سی کہ ساڈے تو چوری چلے گئے۔ پھر حبشہ دی اندر ساڈے ایلچیاں دی جڑے انداز دے نال بے عزتی ہوئی، انہاں دی وجہ تو ہوئی۔
وہ سارے اپنی اپنی اناد عداوت سارا کچھ انہوں نے جمع کر لیا. پھر جتھے بالخصوص مہاجرین حبشہ واپس لوٹ کے آئے سن، جتھے جڑا ملدا سی، جدا جویں بس چلدا سی، وہ اپنی ریج پوری کردا سی، مارنا. اور اس طرح دیاں سزاواں جناب ام سلمہ فرما دیاں نے کہ ڈنگران بھی لوگ نہیں اس طرح مار دے جس طرح اسلام دی خاطر اساں مارا کھادیاں. دل سی کہ اسی مکے رواں گے، لیکن مکے دے لوگاں نے دوبارہ اتنا مجبور کر دیتا کہ مکے دے اندر رہنا محال ہو گیا. پس ارادہ کیتا کہ واپس حبشہ ہی چلے جائیے، کم از کم اتھے آرام نال زندگی تے بسر ہو رہی سی. اجے حبشہ جان دا ارادہ کیتا ہی ہے. بیت عقبہ دے اندر یسرب یعنی مدینہ شریف دے کثیر لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وعدہ کیتا سی کہ اسی تواڈی تعلیمات لے کے جا رہے ہیں، مدینے جاواں گے، سوچاں گے تے پھر تانوں آگاہ کراں گے. انہاں لوگاں دا لشکر ایمان قبول کر گیا تے مدینے دے اندر اسلام دا بھی نور پھیل گیا، قرآن دا نور بھی پھیل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نانکے ننیال، انہوں نے جدو کثیر تعداد دے اندر کلمہ پڑھیا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب والوں حکم ہویا محبوب انہوں نے فرماؤ ہن حبشے دا ارادہ ترک کر دیو، مدینہ شریف وال رخ کرو. چنانچہ حبشہ دی طرف ہجرت دا ارادہ ملتوی ہو گیا، مدینہ شریف جان دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں. اور سارے انہیں یقین سی کہ اسی مدینہ جاواں گے تے مدینے دے لوگ ساڈے نال تعاون بھی کرن گے تے اسی کھل کے اسلام اتے دین اتے عمل بھی کر سکاں گے تے سانو تحفظ بھی حاصل ہوئے گا، اللہ دی مدد بھی ملے گی اور خوشحالی بھی نصیب ہوئے گی. پس کئی اہل ایمان اے حکم سن کے تیاری کرن لگ پے، چونکہ حکم خدا سی کہ جڑا بندہ استطاعت رکھ دے ہجرت دی وہ فی الفور ہجرت کرے. انہاں تے ہجرت لازم ہو گئی، فرض ہو گئی. حضرت جناب عبداللہ بن عبد الاسد المعروف ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دن اپنی برادری دے کول اعلان کر دیتا کہ اگے تے میں حبشے گیا سا چھپ کے، ہن چھپ کے نہیں چٹے چڑے دن تواڈے وچوں لنگاں گا تے میں تانوں وخا کے جاواں گا کہ میں جے پہلے اپنا گھر بار اللہ و رسول او دی رضا دی خاطر چھوڑ سکنا تے ہن بھی چھوڑ سکنا، مینوں کوئی مسئلہ نہیں. حدیث پاک دا مفہوم ہے جڑا بندہ کسی جگہ تے بے عزت ہو چکے ہے وہ جگہ ترک کر کے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جائے اللہ عزت عطا کر دے گا. اگر کوئی دولت دے تو پریشان ہے ہجرت کر کے چلا جائے کسی اور علاقے دے اندر اللہ برکت عطا کرے گا. کوئی دین واسطے ہجرت کرے اللہ برکت عطا کرے گا. اگر کوئی مسنون نکاح کرنے واسطے ہجرت کرے اللہ وہ دی مدد کرے گا. یعنی ہجرت نیک کمہ دے اندر کیتی جائے تے او دے اندر برکت شامل حال ہوندی ہے، اے ہجرت دی برکت ہے. تو انہوں نے سوچیا کہ اسی ہن پھر چلیے مدینہ شریف، حکم خدا بھی ہے. نبی پاک سرکار نے دو ہستیاں نو روک رکھیا سی، باقیاں نو فرمایا کہ تسی جویں جویں تہاڈا سبب بندا ہے کوچ کر جاؤ.
ایک حضرت صدیق اکبر، دوسرے حضرت علی، انہاں دو ہستیاں حضور نے فرمایا تساں نہیں جانا، باقی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ سب تو پہلا جڑا خاندان ہجرت مدینہ واسطے مکے وچوں باہر نکلیا وہ ابو سلمہ دا خاندان ہے، جناب ام سلمہ دا خاندان ہے۔ انہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سلمہ، کچھ ماہ دا بچہ۔ ام سلمہ خود فرمادیاں نے کہ اے بچہ میری گود دے اندر کچھڑ۔ ابو سلمہ نے تیاری مکمل کی تھی، اونٹ دے اتے مینوں بٹھا لیا، نکیل پکڑ لئی۔ جدوں اسی مکے وچوں نکل دے ساں پے تے ساڈی برادری نے ویکھ لیا، ام سلمہ دے میکیاں نے ویکھ لیا کہ ساڈی بیٹی ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ ام سلمہ فرمادیاں نے کہ انہوں نے اپنے سارے خاندان نو جلد از جلد جمع کیتا، منٹا سیکنڈاں دے اندر جمع کر کے اجے اسی وادی ابتح نہیں سا پہنچے، مکے تو باہر تھوڑے جے نکلے سا تے انہوں نے سانو آ کے اتھے گھیر لیا وادی ابتح۔ آ کے آکھن لگے ابو سلمہ ساڈا تیرے تے وس نہیں چلدا، عبداللہ بن عبد الاسد ساڈا تیرے اتے وس نہیں چلدا، نہ اسی چلا سکنے ہاں، تو اپنی مرضی دا خود مختار ہیں، لیکن اے ہند ساڈی بیٹی ہے، اسی نہیں چاہتے کہ کدی کسے ملک کدی کسے ملک کدی کسے شہر کدی کسے شہر ساڈی بیٹی دھکے دوڑے کھائے، سانو برداشت نہیں، اے ساڈے نال واپس بھیج، تو آپ جتھے جانا ہے چلا جا۔ دل انہاں دا اے سی بھئی بیوی گود وچ بچہ، اے جدو بیوی تے بچے نو اسی واپس تھوڑا جا لے کے مڑاں گے تے اے دا دل نرم ہو کے واپس اپنے آپ ساڈے پیچھے آ جائے گا، لیکن انہاں دے سامنے بیوی دی بھی او حیثیت نہیں جڑی حیثیت اللہ دے حکم دی ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے جن نے اللہ اور رسول نو پان دی خاطر ہجرت کی تھی او اللہ نو بھی پا گیا، اللہ دے رسول نو بھی حاصل کر گیا۔ جڑا ایک واری ہجرت کرے او دا اے حال ہے، تے انہاں کیا جاندہ ہے ذو ہجرتین، تے جڑا دو واری ہجرت کرے انہوں اللہ تعالیٰ کنی اپنی رضا عطا کیتی ہوئے گی۔ انہوں نے بیٹا بھی کھو لیا تے بیوی نو بھی زبردستی ام سلمہ فرمادیاں نے مینوں بھی لے کے جلد از جلد وہ مکے آ گئے۔ ابو سلمہ نے عبداللہ بن عبد الاسد نے بیوی دی محبت نو بھی پیچھے رکھیا، بیٹے دی محبت نو بھی پیچھے رکھیا، اللہ رسول دی محبت نو فرنٹ تے رکھیا، چلے گئے مدینہ شریف اور فرمایا کہ تسی چاہندے سو کہ میں اپنے بیوی بچیاں دی محبت وچ آ کے اللہ رسول نو بھول جاواں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہجرت کر لئی، انہوں نے سوچیا کہ کوئی مہینہ کھانا لنگے گا تو اپے آ جائے گا، جان دے۔ ام سلمہ فرماتی نے ادھر میرا خاندان میرے میکے مینو گھر لے کے آ گئے۔ شام ہوئی، عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ دے خاندان، انہوں دا خاندان ساڑھے بوئے تے آ گیا۔ انہوں نے کہا کڑی نو جان کیوں نہیں دیتا تساں؟ اگر ساڑھی مرضی ساڑھی بیٹی ہے، ساڑھا نہیں سی دل مندہ، اسا نہیں جان دیتی۔
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਸਦ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਚਿल्ला ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਪਕਲਸ਼ اور خاندانی تعصب سامنے آ فرماتی ہیں کہ چھین کے انہوں نے کہا جے تسا اپنی بیٹی نہیں بھیجی تو پھر بچہ بھی یہ گود نہیں رہ گیا، سانو دیو۔ وہ لے کے چلے گئے۔ فرماتی ہیں بس چند گھڑیاں دے اندر اندر میرے ہی خاندان نے، میرے قریبی رشتہ داراں نے مینو میرے خامن تو بھی دور کر دیتا، بچے تو بھی دور کر دیتا۔ میں صبح اٹھی اس وادی وچ آ کے بیٹھ گئی جس وادی دے اندر میرا خامند میرے بچے میرے تو جدا ہوئے، وادی ابطح۔ اتھے آ کے میں سارا دن روندی رہنی ہاں۔ گھر گئی شام نو کھانا کھان نو دل نہیں کردا، نیند نہیں ہوندی، صبح اٹھنی ہاں، لوگ فریش ہو کے اپنے اپنے کماں کاجاں دے اندر مصروف ہوندے نے۔ فرماندیاں نے مینوں ہور کم ہی کوئی نہیں، جے میں سونی ہاں تے تاں بھی مینوں اپنے بچے اور اپنا خامند یاد آندا ہے، جے میں جاگ نہیں ہاں تے میں وادی ابطح وچ جا کے انہاں دی یاد وچ روندی رہنی ہاں۔ تے میرے میکے میری گل سنن واسطے تیار ہی نہیں، تے سسرال مینوں بچہ ملاون واسطے تیار نہیں۔ عجیب جہا معاملہ۔ اسیاں ماڑے دنیا ڈاڈی، ڈردے اوف نہیں کردے، آئے ہائے۔ اسیاں ماڑے تے دنیا ڈاڈی، تے ڈردے اوف نہیں کردے، بچھڑ جان محبوب جنا دے، او نہ جان دے نہ مر دے، ٹور جاندے نے یاری جنا دے، قدراں دے تھوڑا روگا وچ راگ محمد، جس دا نام وچھوڑا روگا وچ راگ محمد، روگا وچ راگ محمد، جس دا نام وچھوڑا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے جدو میں راتی سوندیاں مینوں اپنا بیٹا سلمہ یاد آندا ہے، مینوں خامد ابو سلمہ یاد آندا ہے۔ لمبی رات جدائیاں والی تے ہوندی سے بریاں دی، کون لے آوے خبر محمد، سجدہ دور گیا دی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں دنے بھی رونی ہاں راتی بھی رونی ہاں، اجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نینا دے گیڑا، دل کردہ ہے تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ فرماتی ہیں میں روندی رہنی ہاں،
تو پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرضاں بھی کرنیاں تے اے بھی نالا نہیں ہے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے یا اللہ جی میں تیری رضا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سارا سال 1 سال بیت گیا ایک بھی دن ایسا نہیں کہ میں وادی ابتح وچ جا کے اپنے خاوند دی جدائی وچ نہ روئی ہوا اپنے بیٹے دی جدائی تے اپنے بچیاں دی جدائی وچ نہ روئی ہوا میں دن پر رات رونی ہاں فرماتی ہیں میں معمول دے مطابق اٹھی وادی ابتح وچ آ کے رون لگ پئی آہوزاری پہ کرنی ہاں تے میرے چاچے دا پتر او دا گزر میرے کولوں ہویا او دی نظر میرے تے پئی تے آکھن لگا ہند بنت امیہ اے میری بہن ہند ایتھے بیٹھی ہیں چاچے دے پتر برا اے او تھاں ہے جتھے میرا خامد میرے تو جدا ہویا میرا بیٹا میرے تو جدا ہویا میری اولاد میرے تو جدا کیتی گئی میں ایتھے آ کے روندی رہی ہوں فرماتی ہیں کہ میرا اے انداز اے رون والا لہجہ او دے دل دے تے اثر کر گیا انہیں جیویں کیویں ہوئی دن گزاریا شام دا کھانا کھا کے انہیں سارے قبیلے دے ارباب ہلو عقد نو جمع کر لیا جنہیں پگ بن جنہیں وڈیرے سن سارے جمع کر کے آکھن لگا اس بیچاری نال کیوں ظلم کر دیو پے اس لئی تسی اے دے خامد تو انہوں جدا کیتا ہے بھی ایک کلمہ محمد دا پڑھ دی ہے اس لئی اے دے تو اے دا بیٹا جدا کیتا گیا بھئی اے ساڑھے دین دی پیروکار نہیں رہی انہیں محمد دا دین اختیار کر لیا توڑا نام ظالمین دے اندر لکھا جائے گا اگر تساں اس طرح کیتا اور میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ ان قریب جو اج میں دی صورتحال وادی ابتح وچ ویکھی ہے ان قریب اے اپنے بچیاں اور شوہر دے پیچھے جان دے دے گی اے ان قریب مر جائے گی کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو ہوش دے ناخن لو شعور تو کم لو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو جدائی دا غم انہوں مار دے گا اے مر جائے گی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ او دا اے طریقہ کارگر ثابت ہویا انہوں نے میں نے بھی بلا لیا میٹنگ دی اندر میں نے آکھن لگے بول تو کی چاہنی ہے جی میں کی بولا میں تو ان کی دساں سخن ورا دے سخن محمد دین گواہی حالو میرا لہجہ اور میری حالت ویکھ کے جو تسی فیصلہ کرو گے مینوں منظور ہے آپ دے قبیلے دے لوگاں نے فیصلہ کیتا بھی ٹھیک ہے پتر ساڑی تو بہن ہے ساڑی بیٹی ہیں اسی تینوں اجازت دینے ہاں تو اپنے خامد کول چلی جا فرماتے ہیں جدوں میرے خاندان نے مینوں اجازت دے دی تھی نال ہی میرے چاچے دے پتر پرا نے آکھیا دوسرا ظلم اس عورت نال جڑا ہوندا ہے پیا او دے ول بھی غور کرو لگدے ہاتھوں بھی کم مکاؤ کی مکے وچ بیٹھی ہے تے مکے دے وچ اے دا پتر بھی ہے جدا بازو نکل گیا چند مہینے دا بچہ ہے او اے دے نال ملاقات نہیں کروا سکے 1.25 سال ہو گیا تو ملاقات نہیں کروائی بچے نال سال ہو گئے وہ بچہ بھی انہوں لے کے دئیے ام سلمہ فرمادیاں نے جڑا میں صبر کیتا سی اللہ نے میرے صبر دے مول پا چھڑے رات بسر ہوئی
صبح جمیں سارے نے ناشتہ کیتا تے پھر اکٹھے ہو کے میرے چاچے دے پتر پرا نے پھر سارے جمع کر لیا، اکٹھیاں کر کے آکھن لگا میں کلیا نہیں جانا، سارے رل کے چل گئے۔ گئے انہوں نے جا کے گل بات کی تھی، انہوں نے آخیا بھی تساں بیٹی کیوں رکھی؟ ساڈا منڈا ویاہ سی تہاڈی بیٹی نال، نکاح ہویا ہے۔ انہوں نے آخیا سی تہاڈی بیٹی نو ٹورن لگیا، روانہ کرن لگیا۔ انہوں نے آخیا اگر انج دی گل ہے تو ایسا بچہ رکھ کے کی کرنا ہے، اے اسی یہ گودی وچ دینے ہیں۔ بس ہیلا بڑا کارگر ثابت ہویا، انہوں نے بھی عزت کی تھی، بچہ دے دیتا واپس۔ میرے خاندان دے ایک فرد نے مینو اپنی اونٹنی پیش کر دیتی، انہوں نے آخیا سی جانا نہیں، چونکہ ساڈا دین ہو رہے تہاڈا دین ہو رہے، البتہ اسی جان دا تینوں راشن پانی بھی دینے ہاں تے اونٹنی بھی دینے ہاں، اجرت تو کرنی ہے تے کر لے۔ آپ فرماندی نے بچہ میری گود وچ، اونٹنی میرے کول، کھان پین دا سامان بھی مینوں انہوں نے خشک راشن پانی دے دیتا۔ میں ہن مکے نو الوداع کر کے نکلی۔ اسے دوران تقریباً 20 صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم سمیت مدینے وال ہجرت کر چکے سن۔ قباء جا کے انہوں نے ڈیرہ لا لیا سی۔ ام سلمہ فرمادیاں نے کہ میں جس دن نکلی اس ویلے کوئی صحابی پیچھے نہیں سی، 2 سن، حضرت علی اور جناب صدیق اکبر۔ انہوں نے پتہ ہے سرکار نے روک لیا سی، بلکہ جناب صدیق اکبر نو تے نبی پاک نے یہ بھی فرما چھڑیا سی کہ کسی رات نو یک دم حکم آنا ہے تے اساں نکلنا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں لئیاں تے انہوں نے خوب فربا کیتا بے کسے ویلے بھی صدا آ سکتا ہے۔ اے پیچھے تے باقی حضرت ام سلمہ فرمادیاں نے میں ہن اکیلی نکلی، مینوں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ میں کہا بھی میں ہن ایتھے کلی کی کرنا ہے، جانی ہاں مسلمان بھائیاں دے کول، اپنے شوہر دے کول، بچیاں دے کول۔ میں اپنے بچے نو اونٹنی دے تے بٹھایا تے بسم اللہ کر کے میں سفر شروع کر دیتا۔ فرمادیاں نے کہ میں اجے وادی تنعیم پہنچی ہیں جتھے ہن مسجد عائشہ ہے۔ مسجد عائشہ مکے دے بائی پاس دے ہوئے، اتھے جا کے ہن اسی احرام بننے ہاں تے دعا کر کے تے محرم بن کے خانہ کعبہ دا عمرہ آ کے کرنے ہاں، طواف کرنے ہاں۔ حدود مکہ تو باہر ہے، وادی تنعیم آئے مسجد عائشہ جتھے ہن بنی ہے۔ ایتھے پہنچے تو فرمادیاں نے کہ میں اکیلی ساں، اکیلی۔ مکے دا ایک شریف ترین آدمی جدا نام ہے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، قبیلہ عبد الدار دے نال انہاں دا تعلق۔ اس ویلے خانہ کعبے دی چابی عثمان بن طلحہ دے ہاتھ وچ سی، کنجی بردار اے سن عثمان۔ اجے مسلمان نہیں سن بلکہ مشرک سن۔ میرے تے نظر پئی تے سوچی پہ گئے، آکھن لگے ہند ہیں؟ ہاں جی میں ہند ہاں۔ ابھی امیہ دی بیٹی ہیں؟ جی بالکل۔ تے اے بہن تو ساڑی عزت ہے تے تو کلی کدھر جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مدینہ یسرب ہجرت دا ارادہ رکھنی ہے۔ انہوں نے پوچھا تیرے نال کوئی مرد، کوئی تیرا محرم، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز پچھوں آ رہے ہیں یا آگے کوئی انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بچے تو بغیر تے اللہ تو بغیر میرے نال ہور کوئی بھی نہیں۔ عثمان بن طلحہ نے آکھیا اچھا، ساڈے مکے دی عزت اکیلی سفر کرے؟ شریفہ دی بیٹیاں اکیلیاں سفر نہیں کر دیاں، تو میری بہن ہے، میں تیرے نال جاواں گا۔ فرمادیاں نے ویکھو اللہ تعالیٰ نے میرے اسباب کس طرح پیدا فرمائے، مدینے جان دی اجازت بھی مل گئی، بچہ بھی مل گیا، اکیلی چلی ساں، اللہ تعالیٰ نے مینوں رفیق بھی عطا کر چھڑیا، اور رفیق انہا اچھا۔
فرمادیاں نے کہ اونٹنی ایک ہی سی جیدے تے میں سوار سا. عثمان بن طلحہ آکھن لگے کہ اے بہن جتھے تیرے خامد دا پڑاؤ ہوئے گا میں تھوڑی دور اتھے تیری نکیل چھوڑ کے واپس آ جاواں گا، لیکن میں تینوں کلیاں نہیں جان دینا. نکیل پکڑ لئی تے اگے اگے پیدل ٹر پیا. مکے دا خانہ کعبے دا کنجی بردار ہے. فرمادیاں نے ایڈا شریف آدمی کہ جڑی جگہ دے تے رکن دا میں اشارہ کر دی سا، اے اونٹنی نے بٹھا کے آپ پرے دور چلے جانا، میں جدو اتر کے بیٹھ جانا تے انہیں پھر آنا تے اونٹنی نو انہیں سائڈ تے کر کے بٹھا دینا، باندھ دینا. کوئی بھی ماجرا ہوندا سی تے اے اپنی اکھاں پرے کر لیندے سن، منہ پرے کر لیندے سن تے دور جا کے کھڑے ہو جاندے سن. رستے وچ اگر آرام دی واری آندی سی تے میں آرام واسطے اتر دی سا، اے اتار کے مینوں چھوڑ کے ایک درخت دے تھلے آپ دوسرے درخت دور کسے دوسرے درخت تھلے جا کے آرام کردہ سی. فرمادیاں نے ایڈا معزز ایڈا شریف ترین بندہ میں کائنات وچ نہیں ویکھیا. اے آئے سفر کردیاں نخلستان مدینہ آ گیا. مدینے دیاں کھجوراں نظر آئیاں. فرمادیاں نے کہ قبا بستی تو تھوڑا جا باہر عثمان بن طلحہ میں آکھن لگے کہ او جڑی سامنے بستی نظر ہوندی ہے پئی، تیرا خاون تیرے بچے اس بستی وچ موجود نے. میں رستے وچ پتہ کیتا ہے، اگے میں نہیں جانا، بس میری ڈیوٹی قبول کر. انہوں نے نکیل میرے ہاتھ وچ پھڑائی اونٹنی دی تے خود پیدل واپس مکے آ گیا. فرمادیاں نے کہ میں پھر مدینہ جدو پہنچی قبا بستی، میرے خاندان مسلمان صحابہ کرام سارے نے میرا ویلکم کیتا، استقبال کیتا، اور میں اپنے گھر خوش و خرم بسن لگ پئی. کچھ ماہ تو بعد سانو پتہ چلیا کہ اللہ دا محبوب بھی اس جگہ تے ڈیرا لگا رہے ہیں، نبی پاک بھی اتھے تشریف لے آ رہے ہیں. فرمادیاں نے پھر اساں مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا. استقبال کرنے تو بعد فرمادیاں نے 2 سال بیت گئے. مکے دے لوگاں دے نال معاملہ بنیا. بدر دے مقام دے جنگ چھڑ گئی. غزوہ بدر رونما ہویا. حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد انہاں دے خامد، انہاں نو ابو اسامہ جشمی نے زہر آلود کندھے دے اندر تیر ماریا، جی دی وجہ تو زخمی ہو گئے، مگر بدری صحابہ دے اندر انہاں دا شمار ہویا. بدری صحابہ وہ نے جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توڑے پچھلے بھی سارے گناہ معاف، آئندہ دی تقصیرہ بھی معاف، اور اللہ نے انہوں نے جنت دی بشارت عطا کی تھی. ایسے دوران بدر دے اندر ایک صحابی رسول بدر دے اندر حضرت جناب سبحان اللہ ماشاءاللہ ابو سلمہ آپ نو اے جدو زخم ہویا، ام سلمہ نے پورا 1 مہینہ علاج کیتا اپنے خاوند دا. علاج اتنا اچھا کیتا کہ ظاہری طور دے اتے زخم گھل گیا، لیکن اندرونی طور دے اتے ہرا رہا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑی اللہ تعالیٰ نے بدر دے اندر فتح عطا فرمائی تے مکے دے سرکردہ مشرک جہنم رسید ہوئے، انہاں دا بدلہ لین واسطے مکے دے لوگاں نے دوبارہ حملہ کر دیتا اور مدینے دے یہودیاں نے بھی نال ملا لیا. احد
موت دے اندر بڑی پریشانی دا سامنا کرنا پیا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو بظاہر شکست ملی. مکے دے لوگ واپس مکے چلے گئے. مدینے دے اطراف دے اندر جڑے غیر مسلم یہودی عیسائی رہندے سن وہ سر کڈن لگ پے تے اسلام اور اسلام دے اتے تانے مینے کسن لگ پے. ادھر مکے دے لوگاں دا بھی سینہ چوڑا ہو گیا. بنو اسد نے فیصلہ کیتا کہ اسی مسلمانہ دے اتے دوبارہ حملہ کریے چونکہ او اس ٹائم مرغوب نے مرعوب نے انہاں دے اتے دوبارہ حملہ کریے. مزید روب ڈالن واسطے اور حملے دا جے سوچ دے سن پہ نبی پاک نے اطلاع ملی. نبی پاک نے فرمایا اسی انہاں دے حملے تو پہلا انہاں دے اتے جا کے حملہ کرا گے. چنانچہ نبی پاک نے 150 مہاجرین و انصار دا دستہ تیار کیتا. ہن جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت سونپنی ہے چشمان نبوت جی دا انتخاب کرنا چاہتی ہے اس ہستی دا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی ہے. جناب ام سلمہ دے پہلے خامد آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق حضور نے فرمایا کہ انہوں نے خبر نہ ہوئے انہوں دے سنبھلن تو پہلا انہوں دے حملہ کر دیتا جائے. مکے آئے آؤندیاں نال انہوں نے حملہ کر دیتا. اجے انہوں نے پتہ بھی نہیں سی اجے وہ سوچتے پھرتے سن کیسا جانا ہے تیاری وچ مصروف سن. لیکن انہوں دے حملہ کرنے دی وجہ تو انہوں نے سنبھلن دا موقع نہ مل سکیا. انہوں نے تیز رفتاری دے نال انہوں نے بھگایا اور کثیر تعداد دے اندر مشرکین مکہ ہلاک ہوئے. تیراں دی بچھاڑ کی تھی اس انداز دے اندر کہ کثیر تعداد دے اندر پھر بھاگن دے اتے دوڑن دے اتے مجبور ہو گئے. مسلمانہ نے اس لڑائی دے اندر جان توڑ دا حصہ لیا. حضرت ابو سلمہ اس لشکر دے قائد اور امیر نے ابو سلمہ نے بھی جمع مردی اور شجاعت دے نال تیر برسائے حتیٰ کہ ساری وادی فارغ ہو گئی. انہاں دیاں بھیڑاں بکریاں ریوڑ انہاں دا مال و متاع کثیر مال غنیمت انہاں دے ہتھے آیا لے کے مدینہ شریف آ گئے. اس دوران حضرت ابو سلمہ اجے اندرونی انہاں دا زخم ہریا سی لیکن بیرونی طور تے او خشک ہو چکیا سی اندروں او اویں قائم سی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے مدینہ جدو پہنچے 92 دن لگے اس مارکے نو. 92 دنوں تو بعد جدو واپس مکے تو مدینہ سرکار داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیتا. صحابہ نے استقبال کیتا. ایک پاسے خوشی بھی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو عزت عطا فرمائی ہے اور کثیر مال و متاع مال غنیمت بھی عطا کیتا ہے. اس دے باوجود نعرے تکبیر دیا صداواں بلند ہدیاں نے پئیاں. اس دے باوجود اندرونی طور دوتے جڑے مجاہدین اسلام داخل مدینہ ہوندے نے پے انہاں دے دل بجھے ہوئے نے. کیوں بجھے نے؟ اس واسطے کہ انہاں دے لشکر دے امیر ابو سلمہ انہاں دا زخم دوبارہ کھل گیا اور وہ بستر مرگ تے پہنچ گئے. ام سلمہ نے بڑی صبر دے نال انہاں دا استقبال کیتا اور انہاں نے بستر دے تے لٹایا. تقریباً 4 ماہ ابو سلمہ بستر مرگ دے تے لیٹے رہے. نبی پاک سرکار دے پھپھو زاد بھائی سن اور رضائی بھائی بھی سن. جناب عتقہ دے بیٹے سن. صوبیہ نے بھی آپ نے بھی دودھ پلایا. جناب عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ نے بھی دودھ پلایا. ڈبل رشتہ سی. تیسرا رشتہ صحابیت دا رشتہ. نبی پاک ان کوئی بھی دن ناغا نہیں کر دے روزانہ چل کے ابو سلمہ دی عیادت کرنے واسطے تشریف لے آتے ہیں. ایک دن ایسا آیا کہ ابو سلمہ بستر مرگ دے اتے بیٹھے لیٹے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار پہ کر دے نے. سبحان اللہ کو ایک باری سارے. ادھر حضرت جناب ابو سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار پہ کر دے نے. اے مدنی آقا جی مقبول التجا کرنا جب وقت نظر آئے
ابو سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار دے اندر اپنا وقت بیت دینے پہ ام سلمہ نو فرما دینے اے ام سلمہ میرا وقت بالکل قریب ہے، اللہ کرے اللہ دا حبیب میرے گھر تشریف لے آلے، میں چاہنا ہاں اللہ دا حبیب میرے سامنے بیٹھا ہوئے، میری روح کب سے انسری تو پرواز کر جاوے۔ ادھر موت بالکل سامنے نظر آندی ہے پئی، دو گھڑیاں رک جا مولت دے مینوں لگیاں تشریف لے آئے، میرے آقا جدو تشریف لے آئے ابو سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے دیتے ٹک ٹکی باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکھا دینا اشارے کر دیا ہوا شکریہ ادا کر دینے پہ ادھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ نے مبارک زبان دیتی الفاظ جاری میں نیلی چھت دیا مالکہ ساری کائنات دیا خالقہ تو اچھی طرح جان دے اللہ تو میرے حال تو بھی واقف ہے میرے کار تو بھی واقف ہے اللہ میں تیرے نبی دے نال وفا کرن دی اخیل کر چھٹی ہے اللہ میں اپنی جان بھی تیرے نبی دے حوالے کی بھی ہے اپنا خون بھی تیرے نبی دی راہ دی اندر پیش کی ہے اللہ میں اپنی جان بھی تیرے نبی دی راہ دی اندر قربان کی دی ہے مینوں جڑے زخم بدر وچ آئے نے اللہ او دی وجہ تو میری موت واقع ہوندی ہے بھائی اللہ میرے دی راضی رہی اللہ میرے اہل بیت اے میرے اہل و عیال میرے چھوٹے چھوٹے بچے اے میری بیوی میں تیرے حوالے کرنا اللہ میری دعا نو رد نہ کری میرے نالوں بہتر میری بیوی نو زوج عطا کری میرے نالوں بہتر میری بیوی نو خاوند عطا کری ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت میں کر دینے آپ نے ایک دعا مگ دیا ایک دعا کر دیا اللہ میری بیوی نو بہتر میرے سوچ بہتر شوہر عطا کری دعا کر دیا آپ نے لمحہ مبارکین حرکت باندھی آئے گئی اور اکھاں جنگیں نے داڑھی لگ گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین فرما دیا ہویا اکھاں دی وچ آنسو بہا دیا ہویا میرے نبی اٹھے اٹھ کے اپنے غلام دیا اکھاں خود بند کی دیا نے میرے نبی نے جدو اکھاں بند کی دیا
حضرت سلمہ رونے لگ پئیاں، چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگ پے، صحابیات رونے لگ پئیاں۔ نبی پاک نے فرمایا رونا بند کرو۔ سلمہ میں بالخصوص تینوں یہ نصیحت کراں گا، رونا بند کر دے، بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نالے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا واغفر لہو واغفر لہو واغفر لہو۔ نبی پاک نے فرمایا سلمہ اونچی آواز دے نال آہو بکا نہ کرو، بلکہ تسی دعا کرو، کیونکہ اللہ دے فرشتے نازل ہوئے نے، اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہویا ہے۔ سلمہ ہن تو جیڑی بھی دعا کریں گی اللہ تیری دعا نو قبول فرما لوے گا۔ سلمہ فرما دیا نے نبی پاک نے میں نو دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے تو بعد نبی پاک نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ اے بڑا اچھا شوہر ہے، اللہ اے دے نالوں اچھا مینوں نعم البدل عطا فرما، واغفر لہو اللہ اے دی بخشش فرما دے، ابو سلمہ دی بخشش فرما دے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئر یسیر دا پانی لیاندا جائے، بئر یسیر، یسیر کنویں دا نام ہے، او دا پانی لیاندا گیا، او دے نال غسل دین تو بعد نبی پاک نے کفنامن تو بعد خود جنازہ پڑھایا۔ ہون جنازے دی گل کر کے میں تقریر چھوڑن لگا۔ حضرت جناب امام الانبیاء مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام پیچھے کھڑے نے، میرے نبی آپ نے 9 تکبیراں دی تلاوت کی تھی۔ کنیاں تکبیراں؟ میرے نبی نے 9 تکبیراں دی تلاوت کی تھی۔ ان صحابہ اکرام حیران بھی نے، عرض کر دے نے سونیا جرتے نہیں پیندی کہ پوچھئے، لیکن یہ وچ حکمت اس واسطے پوچھن لگے ہیں، یا رسول اللہ کیا تسی بھول گئے سو؟ بھول گئے سو 9 تکبیراں دی تلاوت؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میں بھولیا بھی نہیں، بھلایا بھی نہیں گیا۔ میرے غلاموں ابو سلمہ ایڈا لائق تے فائق انسان ہے، ایڈا اللہ دا بزرگ آدمی ہے، اینا اللہ دا مقرب انسان ہے۔ میں تے 9 تکبیراں دی تلاوت کی دیئے، سلام پھیر چھڑیے، میں 1000 تکبیراں دی تلاوت کردا، 1000 تکبیراں بھی اے دے واسطے تھوڑیاں نے، 1000 تکبیراں بھی یہ دے واسطے کم سن، اے دا حق ہے جڑا میں ادا کیتا ہے۔ لحد وچ میرے نبی خود اترے، ہائے ہائے میرے نبی خود اتر کے آپ دے جسد نوری نو وچ رکھوا دینے پہ، قبر بنوا دینے پہ۔ حضرت گرامی قدر ابو سلمہ دا انتقال ہو گیا، حضرت سلمہ بیوہ ہو گئیاں۔ اگلے جمعے ایتھو شروع کریں گے کہ بیوہ ہونے تو بعد پھر نکاح نبی پاک لڑکی میں ہویا۔